نصیحت کا اثر۔ حضرت شیخ سعدی نے اس سے کہا کہ بادشاہ کی نوکری کے دو رخ ہوتے ہیں، اول رزق کی امید اور دویم جان کا خطرہ۔ عقل مندوں کی رائے کے مطابق رزق کی امید پر جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ پہلے وقتوں میں کسی کو کوئی بھی حاجت درپیش ہوتی یا کوئی مشکل ہوتی تو وہ حاجت مند کوئی کام کرنے سے پہلے مشورہ لینے کے لیے کسی بزرگ کے پاس ضرور جاتا تھا۔ اسی طرح ایک غریب اپنی غربت کی شکایت لے کر حضرت شیخ سعدی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میرے بچے زیادہ ہیں اور میری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب مجھ میں فاقے کی ہمت نہیں رہی۔ کئی مرتبہ خیال کرتا ہوں کہ یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں، مگر یہاں سے چلا گیا تو میرے بعد یہ لوگ مجھ پر طعنہ زنی کریں گے کہ اپنی اولاد کے متعلق یہ کتنا بے مروت نکلا کہ اپنی سہولت اور آرام کے لیے اپنی بیوی بچوں کو تنگ دستی میں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ آپ ہی کوئی مشورہ دیں، آپ تو علم حساب کے ماہر ہیں، مجھے کسی بادشاہ کی نوکری میں دے دیں، آپ کا احسان ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی نے اس سے کہا کہ بادشاہ کی نوکری کے دو رخ ہوتے ہیں، اول رزق کی امید اور دویم جان کا خطرہ۔ عقل مندوں کی رائے کے مطابق رزق کی امید پر جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ اس شخص نے کہا، اے شیخ، یہ میرے سوال کا جواب نہیں، آپ کو میرے دکھوں کا اندازہ نہیں ہے۔ جب میں خیانت نہیں کروں گا تو بادشاہ کیوں مجھ پر غصہ ہوگا؟ تو حضرت شیخ سعدی نے اسے ایک لومڑی کا قصہ بیان کیا کہ ایک لومڑی کو بھاگتے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا کہ تجھے کیا مصیبت آن پڑی ہے کہ تو اتنا دوڑ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ شیر کو بگار میں پکڑ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تیری شیر سے کیا نسبت؟ لومڑی نے کہا کہ چپ رہو، اگر حاسدوں نے دشمنی میں کہہ دیا کہ یہ شیر کا بچہ ہے تو پھر میرا کیا بنے گا اور مجھے کون چھڑائے گا؟ اے دوست، بے شک تو دیانتداری کے ساتھ کام کرے، مگر ان حاسدوں کا کیا جو بادشاہ کے سامنے تیری جھوٹی شکایت کریں گے؟ تیرے حق میں کوئی بولنے والا نہ ہوگا، لہٰذا تیرے لیے بہتر ہے کہ تو روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر، بادشاہ کی ملازمت کا خیال دل سے نکال دے۔ شیخ سعدی کی باتیں سن کر وہ شخص غصے میں آ گیا، چنانچہ شیخ سعدی نے اس کو بادشاہ کی نوکری میں دے دیا۔ وہ غریب کچھ عرصے میں اپنی محنت اور قابلیت کی بدولت ترقی کرتا ہوا ایک بڑا افسر بن گیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بادشاہ کی خاص مقرب بندوں میں شامل ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد شیخ سعدی کچھ دوستوں کے ہمراہ حج کے لیے چلے گئے۔ جب حج کی سعادت سے واپس لوٹے تو وہی شخص پھر پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھی تو شیخ نے حیرت کا اظہار کیا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کا کہا سچ ثابت ہوا، میرے حاسدوں نے مجھ پر خیانت کا الزام لگایا اور بادشاہ نے صحیح معنوں میں تفتیش نہیں کروائی۔ میرے تمام رفقا اور درینہ ساتھی سب سچ بولنے سے ڈرتے تھے، لہٰذا خاموش رہے، تمام پرانے تعلقات کو نظر انداز کر دیا۔ لوگ بڑے آدمی کی تعریف کے لیے سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، اگر زمانہ اس بڑے آدمی کو گرا دے تو یہی لوگ اسے پاؤں تلے رون ڈالتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی نے اسے کہا کہ تو نے میرا مشورہ نہ مانا، اور میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ بادشاہوں کی نوکری دریا میں رہنے کے مترادف ہے، جس میں بڑا خطرہ ہے، اور میرے کان میں نصیحت کی بات نہیں پہنچتی تو کیا تو جانتا نہیں کہ میرے پاؤں میں بیڑیاں پڑ سکتی ہیں؟ اگر تجھ میں دوسری مرتبہ ڈنگ کھانے کی سکت نہیں ہے تو بچھو کے بل میں کیوں انگلی ڈالتا ہے؟ نصیحت ضرور نفع دیتی ہے، دانا شخص اپنے تجربے اور علم کی بدولت تمہیں کوئی نصیحت کرتا ہے،
جبکہ بیوقوف شخص اپنی ناتجربہ کاری اور کم علمی کے باعث سراسر نقصان اٹھاتا ہے۔